بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ یعرف العرش بمعرفت قیمت الصحیح والمعیب لیعرف التفاوت بینہما فیؤخذ من البائع بنسبت ذلک التفاوت۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ عرش کی، کہ اگر کوئی بائع کسی مشتری کو ایسا مبیع ایسا مال دیتا ہے کہ جس میں کوئی عیب نکل آتا ہے تو مشتری بائع سے حق کے عرش لینے کا استحقاق رکھتا ہے، وہ اسے عرش لے گا۔ اس مسئلہ میں فرماتے ہیں عرش کیسے لے گا؟ یہ وہی پرانی بات ہے جو لمع متاجر میں بار بار کہی کہ صحیح اور معیب کے درمیان تفاوت کی نسبت کو عرش کہتے ہیں، کہ وہ بات دونوں حضرات بیٹھ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اگر یہی مال بے عیب ہوتا، صحیح ہوتا تو اس کی مارکیٹ میں قیمت کیا تھی، اب یہ عیب ہے تو اس عیب کے ساتھ اس کی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے۔ وہی پرانی مثالیں کہ اگر اس میں عیب نہ ہوتا تو بازار میں یہ 100 روپے کی ہے، اب یہ عیب ہے تو بازار میں یہ 80 کی ہے، باقی رہ گئے 20 100 کا 1/5 بنتا ہے۔ تو جو ثمن انہوں نے آپس میں طے کی تھی جو بھی تھی اس کا 1/5 بائع مشتری کو واپس کرے گا۔ یہ تو ہو گیا عرش۔ بات اگلی شروع ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ بائع اور مشتری دونوں خود بیٹھتے ہیں اور دونوں بیٹھ کے آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ بازار میں اس کی قیمت کیا ہے، صحیح کی اور معیب کی، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود قیمت نہیں لگاتے، یا ان کو علم نہیں، یا ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ پوری توجہ آقا جان، یہ جاتے ہیں ایک تیسرے بندے کے پاس کہ جناب یہ چیز میں نے اس سے اتنے میں خریدی تھی لیکن اس میں یہ عیب نکل آیا، ہم نے اس کا عرش نکالنا ہے، آپ کے پاس آئے ہیں۔ وہ جو تیسرا بندہ ہے، یہ بات شرح لمعہ میں نہیں تھی، وہ یہاں ہے۔ وہ جو تیسرا بندہ ہے وہ 3 طرح کی بات کرے گا، توجہ کے ساتھ آگا۔ یا وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس چیز کی بازار میں صحیح کی قیمت اتنی ہے، معیب کی اتنی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا، بازار کی قیمت کی خبر دے گا کہ بازار میں ایسا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوگا۔ نمبر 2، یا وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ بازار میں صحیح کی قیمت کیا ہے اور معیب کی مجھے اسے نہیں ہے، میری نظر میں صحیح کی یہ ہے اور معیب کی یہ ہے۔ یہ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، بازار کی قیمت کا سب کو پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ بازار میں صحیح ہو تو اتنے کی، معیب ہو تو اتنے کی، لیکن وہ تشخیص صغریٰ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ والا عیب ہے جس کی وجہ سے بازار والی فلاں قیمت اس کی ہے، بس اتنی بات کرتا ہے۔ یہ بات شرح لمعہ میں نہیں تھی، یہاں ہے دوبارہ کہ تیسرے بندے کے پاس گئے بائع اور مشتری، میں نے آپ کو بڑا خلاصہ کر دیا۔ یا وہ کہے گا بھائی بازار میں صحیح کی قیمت یہ ہے اور معیب کی یہ ہے، اپنی کوئی بات نہیں کرتا، یا یوں ہوگا۔ یا وہ کہے گا میری نظر میں صحیح کی یہ ہے اور معیب کی، میری نظر میں صحیح کی یہ، معیب کی یہ۔ نمبر 3، یا یہ ہے کہ نہیں بازار میں سب کو پتہ ہے صحیح کی کتنی ہوتی ہے، معیب کی
کتنی ہے وہ صغرا میں تشخیص دے گا کہ اس میں یہ والا عیب اتنا ہے، تاکہ اس حساب سے پھر بازار کی قیمت اس کے ساتھ جوڑی جائے کہ آیا اس پر کتنی قیمت بنے گی۔ دیکھو نا جی، بسا اوقات عیب تھوڑا ہو تو قیمت یعنی بازار میں ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، زیادہ ہو تو ذرا زیادہ کم ہوتا ہے، یہ صرف اسی کو تشخیص دے رہا ہے۔ یہ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں چونکہ وہ اپنی تو کوئی بات کر نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے بازار میں یہ ہے، تو وہ دے رہا ہے خبر، گویا کہ وہ ہے شاہد، لہذا اس کا عادل ہونا بھی شرط ہے، اور ایک کافی نہیں 2 ہونا بھی شرط ہے، اور پھر خبر میں آپ کو پتہ ہے حدثی کافی نہیں ہوتی، حصی ہونا شرط ہے، پھر اس میں شہادت والی شرائط کا ہونا معتبر ہے۔ اور اگر وہ دوسری قسم کی خبر دے رہا ہے تو 3 چیزیں وہ ہو گئیں۔ چوتھی یہ ہے کہ جو کہتا ہے میری نظر میں، تو میری نظر وہ کہے گا جو اس فن کا ماہر ہوگا، جو اس کا متخصص ہوگا، جو اس کے بارے میں اہل خبرہ ہوگا، وہ کہے گا نا میری نظر میں۔ اب جس کو اس چیز کا پتہ نہیں وہ تو نہیں کہے گا میری نظر میں۔ میری نظر تو وہی کہہ سکتا ہے جو اس چیز کے بارے میں تخصص رکھتا ہو، اہل خبرہ میں سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آ گیا تیسرا جو کہتا ہے اس میں یہ ہے، اس میں پھر پہلی 2 شرائط نہیں ہے شہادت والی فقط، تیسری کم از کم وہ ماہر ہو، لیکن پھر کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک بات تھی، ترجمے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد یعرف العرش، عرش کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو وہی پرانی بات ہے شرما والی، بمعرفت قیمت صحیح والمعیب۔ پہلے ہمیں قیمت، میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، ثمن وہ ہوتی ہے جو یہ آپس میں طے کرتے ہیں، قیمت ہوتی ہے جو بازار کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے اس کی صحیح اور معیب کی قیمت سوقیہ بازار ریٹ کا پتہ ہوگا، تب عرش کا پتہ چلے گا۔ کیوں؟ لیعرف التفاوت بینہما، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح اور معیب کے درمیان فرق کتنا ہے۔ جب صحیح اور معیب کی قیمتوں کا فرق پتہ چل جائے گا، فَيُؤْخَذُ مِنَ الْبَائِعِ، تو عرش کی طور پر بائع سے لیا جائے گا، بِنِسْبَتِ ذَلِكَ التَّفَاوُت، تفاوت نہ بلکہ نسبت۔ خوب، یہ تو تھا یہاں تک کہ اگر ان دونوں بندوں کو خود پتہ ہے، آپس میں بائع اور مشتری بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں بازار میں قیمت یہ ہے، عیب کی، معیب کی، صحیح کی یہ ہے، الی آخری جو بھی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اذا لم تکن القیمت معلومۃ، لیکن اگر ان کو قیمت سوقیہ کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، فلا بد من الرجوع، تو پھر ضروری ہے رجوع کریں الی العارف بہا، اس تیسرے بندے کی طرف جس کو اس چیز کا اور قیمت کا علم ہو۔ اب جب یہ تیسرے بندے کے پاس گئے، قد یخبر قد یخبر قد یخبر، 3 الفاظ ہیں، وہ تیسرا بندہ 3 انداز میں، 3 طریقوں سے اس کی اس قیمت سوقیہ کے بارے میں بتائے گا۔ یا وہ یوں کہے گا، قد یخبر عن القیمہ المتعارفہ المعلومہ المضبوطہ عند اہل البلد، اپنی طرف سے نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ بھائی اس شہر میں لوگ اس چیز میں کی اگر صحیح ہو تو یہ قیمت لگاتے ہیں، اگر معیب ہو تو یہ قیمت لگاتے ہیں، یعنی ان قیمت لگانے والوں کی، بازار والوں کی قیمتوں کی بارے میں فقط خبر دیتا ہے۔ او اہل الخبرۃ منہم لہذا المبیع المعین، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جو ماہر لوگ ہیں اس کے، ان کے نزدیک اس مبیع صحیح کی یہ قیمت ہوتی ہے اور معیب کی یہ ہوتی ہے۔ اور لمثلہ من الصفات المقصودہ، مثلا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلا کمن یخبر، وہ یوں خبر دے کہ بأن هذه الحنطة تاؤ مثلها، کہ یہ والی گندم یا اس جیسی گندم ہے، یباع فی السوق بکذا، بازار میں تو اتنے کی بکتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات
نہیں کر رہا، بازاری ریٹ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ھذا داخل فی الشہادہ، اگر ایسے کہتا ہے تو یہ چل جائے گی کتاب و شہادات میں، اور پھر شاہد والی شرائط اس میں معتبر، چونکہ یہ فقط ایک شاہد ہے، گویا گواہی دے رہا ہے کہ بازار والے یہ قیمت لگاتے ہیں۔ داخل فی شہادہ یعتبر فیہا جمیع ما یعتبر، جیسے باقی چیزوں میں کہیں پر ہمیں کوئی شہادت چاہیے ہوتی ہے تو جیسے وہاں اس شہادت میں شرائط ہوتی ہیں، ساری شرائط یہ ہیں۔ کہاں وہاں ہم کہتے ہیں کہ شاہد عادل ہونا چاہیے، اس کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ وہاں کہتے ہیں کہ وہ خبر حسی ہو، حدسی نہ ہو، یہ بھی حسی ہونی چاہیے۔ وتعدد، باقی مقامات پر کہتے ہیں کہ ایک گواہ سے بات نہیں بنتی، شہادتیں دو لوگ ہونی چاہیے شاہدین، یہاں پر بھی دو ہونی چاہیے۔ پہلے انداز میں خبر دے گا تو پھر اس میں شہادت کی شرائط معتبر ہوں گی۔ وَقَدْ يُخْبِرُ عَنْ نَظَرِهِ وَحَدَثِهِ، بسا اوقات وہ خبر یہ نہیں کہ بازار والے کیا لگاتے ہیں، بلکہ وہ اپنی نظر اور اپنا اندازہ بتاتا ہے کہ میرے نزدیک اس کی یہ ہے۔ کیوں؟ من جہت کثرت ممارست ہی اشباہ ھذا الشیء، چونکہ اس کا اس جیسی چیزوں کا بہت تجربہ ہے۔ ایسے موبائل آئے دن اس کے پاس آتے رہتے ہیں اور ان کو دیکھ کر وہ اپنی رائے، مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی اپنی کر رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَّفِقْ اطلاع وَلَا مقدار غربت الناس، اگرچہ اس کو یعنی اس کی جو اطلاع ہے، ممکن ہے کہ اس جیسی چیزوں میں لوگوں کو کتنی رغبت ہے، لوگ کتنا ریٹ لگاتے ہیں، فلاں لگاتے ہیں، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ھذا یحتاج الی، اگر وہ ایسا ہے کہ جو اپنی بات کر رہا ہے تو اس میں تین چیزیں اوپر والی اور شاہد والی بھی چاہیے، کہ پھر اکیلے بندے کی لگائی قیمت کافی نہیں، دو بھی ہوں، حصی بھی ہو، عادل بھی ہوں۔ وَزِيَادَةِ الْمَعْرِفَةِ وَالْخِبْرَةِ بِهَذَا الْجِنْسِ، ایک چوتھی شرط بھی ہے، کیا کہ وہ بندہ اس شے جس کی ہم قیمت لگوانے گئے اس میں ماہر ہو، متخصص ہو، اہل فن ہو، اس کا اسے تعلق ہو۔ وَيُقَالُ لَهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، اور اس لحاظ سے کہا جاتا ہے اہل خبرہ، یعنی جو اس کے متخصص ہوتے ہیں، جن کو اس کی مہارت ہوتی ہے۔ پھر وہاں تین چیزیں اوپر والی کافی نہیں، چوتھی یہ ہے کہ وہ اس فن کا ماہر بھی ہو۔ یہ ہو گیا دو قسم کا۔ وَقَدْ يُخْبِرُ عَنْ قِيمَتِهِ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِيَاتٍ فِي الْمَبِيعِ يَعْرِفُ هَذَا الْمُخْبِرُ، یہ نہیں کہتا بازار میں قیمت کیا ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، اس شے کو سامنے رکھتا ہے اور اس شے کی ان خصوصیات کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس موبائل میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لہٰذا اس کی کبرا کی بات کر رہا ہے۔ ما کون قیمت ہی علی تقدیر العلم بالخصوصیات، اگرچہ سب کو پتہ ہے کہ اگر پتہ ہو کہ اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں، یعنی بازار کے ریٹ میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ شے صحیح ہو تو مارکیٹ ریٹ یہ ہے، اگر عیب ہو تو یہ صحیح ہے، اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یہ اس مبیع کی خصوصیات کو دیکھ کر گویا تشخیص صورت کرتا ہے کہ یہ عیب کس لیول کا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اس کی قیمت لگاتا ہے۔ مثلاً کالسائق العارف باصناف الذهب والفضة من حیث، مثلاً ایک بندہ سنیار ہے، پتہ ہے کہ آج بازار میں سونے کا فی تولہ ریٹ اتنا چل رہا ہے، چاندی کتنا چل رہا ہے، اگر اس میں اتنا امتزاج ہو کسی شے کا تو پھر ریٹ یہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سونا جو آپ میرے پاس لے کر آئے ہو، چونکہ اس میں یہ چیز ہے لہٰذا اس کی یہ قیمت بنتی ہے۔ ما کون قیمت الجید والردیع معفو عند الناس، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر نیا مال ہو تو اس قیمت کیا ہے، پرانا کیا ہے، یعنی بازار کے حساب سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کچھ واضح ہے۔ خوب، فقولہ، پس جب وہ یوں کہتا ہے ھذا قیمتہ کذا، لطف لینے آگا، یہ نہیں کہتا سونے کی قیمت یہ ہے، چاندی قیمت یہ ہے، نہیں، وہ کہتا ہے ھذا، یہ جو تم لے کر آئے ہو اس کی قیمت یہ ہے۔ بازار میں صحیح اور معیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کی
حساب سے اس شے کو دیکھ کر خبر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ھذا فی الحقیقت لا يدخل فی المقوم، در حقیقت یہ مقوم میں شامل نہیں ہے۔ خوب، وَقَذَا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، پس فَمُرَادُهُمْ بِالْمُقَوِّمِ، اس کا مطلب ہے مقوم فقط دوسرا بندہ ہوگا، نہ پہلا ہوگا، پہلا تو فقط خبر دے رہا ہے، اور نہ ہی تیسرا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، خوب، لہذا فرق ہو گیا کہ پہلے میں 3 شرائط، دوسرے میں 4 شرائط، تیسرے میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ آیا اس میں شاہد والی شرائط معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہیں۔ اب شیخ اعظم اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن الازہر عدم التفرقہ بین الاقسام، میرے نزدیک چاہے وہ پہلے انداز میں خبر دے، چاہے دوسرے میں، چاہے تیسرے میں، تینوں میں کوئی فرق کس سے؟ من حیث و اعتبار شروط القبول، کہ اگر شہادت والی شرائط معتبر ہیں تو تینوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِنِ احْتُمِلَ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ الْاِكْتِفَاءُ بِال، اگرچہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نہیں پہلے کے علاوہ، کہ وہاں تو 2 گواہ ہونے چاہیے وغیرہ، لیکن جو دوسرا اور تیسرا ہے وہاں پر ایک بندہ بھی اگر قیمت لگا دے تو بھی کافی ہے پہلے کے علاوہ۔ کیوں جی؟ کیوں آپ احتمال دے رہے ہیں کہ دوسری اور تیسری صورت میں ایک ہی کافی ہے اور 2 کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ اس کی 3 وجوہات بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، اما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ 2 بندے کم از کم اس کے بارے میں قیمت لگائیں، بسا اوقات یہ باعث عسر و حرج ہوتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ کہاں سے ڈھونڈتا پھرے کہ جو ماہر ہو، ایک ماہر تو اس کو ملتا ہے، دوسرا فرق رو ملتا ہی، یا یہ وجہ ہے اس وجہ سے، وَإِمَّا، یا اس لحاظ سے، لِاعْتِبَارِ ظَنِّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّنْ سَدَّ فِيهِ بَابُ الْعِلْمِ، کہ جہاں باب العلم منسد ہو تو وہاں ظن بھی کافی ہوتا ہے۔ یہاں اگر ایک ماہر کہہ رہا ہے تو اس سے بھی ظن حاصل ہو جائے، علم تو ہو نہیں سکتا۔ وَيَلْزَمُ مِنْ طَرْحِ قَوْلِ الْعَادِلِ الْوَاحِدِ، اگر وہ ایک عادل اہل خبرہ، ایک ماہر کی بات کو نہیں مانتا اور اس کو قبول نہیں کرتا، تو احتمال ہے کہ تضییع حق المشتری، کہ بہت سارے مقامات پر پھر مشتری کا حق ضائع ہو جائے گا۔ وہ کیوں ضائع ہوگا آقا جان؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ اگر بائع کہتا ہے کہ اس عیب کا عرش بنتا ہے 300، مشتری کہتا ہے 400، 3 ہوگا قدر متیقن، وہ تو دے دے گا، باقی اگر 100 اس کی نسبت اصالت البراءت جاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ ایک ماہر کی بات تو آپ نے مانی نہیں ہے، تو ایک کی نہ ماننے کی صورت میں بہت سارے مقامات پر مشتری بیچارے کے حق کے ضائع ہونے کا احتمال ہے، شاید یہ کافی۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری اور تیسری صورت میں ایک ہی بندہ کافی ہو، بس وہ کہہ دے، اس کی وجہ ہے لعموم ما دل علی قبول قول ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مفہوم میں مخالف کا نکلتا ہے کہ اگر وہ عادل ہو، اب وہاں پر تعدد کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ایک ہی کافی ہے۔ خرج منہ ما کان من قبیل الشہادہ، اب بالتخصیص باب شہادت میں جہاں دلیل آ گئی کہ ایک عادل کافی نہیں، وہاں ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور جہاں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے وہاں پر ایک ہی کافی ہے۔ دون ما کان من قبیل الفتویٰ، جیسے مجتہد اکیلا فتویٰ دیتا ہے تو آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ بھی تو عادل واحد ہوتا ہے چونکہ اس سے جاننا ہوتا ہے۔ خوب، لِكَوْنِهِ نَاشِئًا عَنْ حَدَثٍ وَاجْتِهَادٍ، اس لیے کہ وہ جو اکیلا فتویٰ دیتا ہے وہ بھی اپنے حدث و اجتہاد سے، اور جو اکیلا بندہ کہتا ہے میری نظر میں یہ رائے ہے اور وہ ماہر ہے، وہ کافی ہے۔ کیوں؟ تتبع الاشباہ والانظار، اس نے اس جیسی کئی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اس کا معمول ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، وقیاس ہی علیہا، اور اس کو بھی انہی پر قیاس کرتا ہے، حتی انہ یحکم لعدل ذالک بانہ ینبغی ان یبذل بإذاہی، اس کو دیکھ کر اور اپنے تجربات کی روشنی میں کہتا ہے کہ اس کے مقابل میں اتنا مال ہونا
چاہیے۔ وَإِن لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ، اگرچہ کوئی ایسا بندہ نہ ملے کہ جو اتنا بادل کرنے پر راضی ہو، لیکن اس سے معیار نہیں ہے، وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر کہتا ہے۔ لو تعذر معرفت القیمہ، لیکن اگر کوئی ایسا مورد آ جائے کہ صحیح اور معیب کی قیمت سوقیہ کا پتہ لگانا متعذر ہو جائے، کیوں؟ لفقد اہل الخبرہ، ماہر ملتے ہی اور توقفہم، یا وہ قیمت لگاتے نہیں، کوئی اور وجہ ہے، اب کیا کریں؟ ففی کفایت ظن، آیا جس پر ظن حاصل ہو جائے بس وہی کافی ہے، اویل اخذ بالعقل، یا جو کم از کم عرش ہوگا اس پر اکتفا کیا جائے۔ وجہان، بعض کہتے ہیں کہ ظن حاصل کریں، اتنا عرش دیں کہ ظن ہو کہ بری ذمہ ہے، بعض کہتے ہیں عقل بھی کافی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ ضَعِيفًا، ایک احتمال ضعیف بھی ہے کہ نہیں، الْأَخْذُ بِالْأَكْثَرِ، کہ عرش کی بابت زیادہ لیا جائے، کیوں؟ چونکہ بائے عرش کی نسبت مشغول و ذمہ تھا، اور اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتی ہے، تو برات یقینی تب ہوگی کہ جب وہ اکثر دے گا۔ لیکن شیخ اعظم نے کہا کہ یہ احتمال ضعیف ہے۔ ضعیف کیوں ہے؟ واپس آپ جائیں گے بحث اقل و اکثر میں، اقل و اکثر استقلالی اور اقل و اکثر ارتباطی میں احتیاط کی بات ہوتی ہے، استقلالی میں احتیاط نہیں ہوتی، وہاں زائد میں برات جاری کی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔